کلپ نمبر 358 انشاءاللہ عز و جل اس کلپ میں سورہ اعراف کی آیت نمبر 89 سے 91 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سنیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ قد افترینا علی اللہ کذبا ان عدنا فی ملتکم بعد اذ نجانا اللہ منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين۔ ترجمہ، بے شک پھر تو ضرور ہم اللہ پر جھوٹ باندھیں گے اگر اس کے بعد بھی ہم تمہارے دین میں آئیں، جبکہ اللہ نے ہمیں اس سے بچایا ہے، اور ہم مسلمانوں میں کسی کا کام نہیں کہ تمہارے دین میں آئے مگر یہ کہ ہمارا رب اللہ چاہے۔ ہمارے رب کا علم ہر چیز کو محیط ہے، ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا۔ اے ہمارے رب، ہم میں اور ہماری قوم میں حق کے ساتھ فیصلہ فرما دے، اور تو سب سے بہتر فیصلہ فرمانے والا ہے۔ ان عدنا فی ملتکم، اگر ہم تمہارے دین میں آ جائیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کا جواب سن کر ان سے فرمایا تھا کہ کیا ہم تمہارے دین میں آئیں اگرچہ ہم اس سے بیزار ہوں؟ اس پر انہوں نے کہا ہاں، پھر بھی تم ہمارے دین میں آ جاؤ۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا جب اللہ عز و جل نے تمہارے اس باطل دین سے ہمیں بچایا ہوا ہے اور تمہارے باطل دین کی قباحت اور اس کے فساد کا علم دے کر مجھے شروع ہی سے کفر سے دور رکھا اور میرے ساتھیوں کو کفر سے نکال کر ایمان کی توفیق دے دی ہے، تو اگر اس کے بعد بھی ہم تمہارے دین میں آئیں تو پھر بے شک ضرور ہم اللہ عز و جل پر جھوٹ باندھنے والوں میں سے ہوں گے، اور ہم میں کسی کا کام نہیں کہ تمہارے دین میں آئے مگر یہ کہ ہمارا رب اللہ عز و جل کسی کو گمراہ کرنا چاہے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ وسع ربنا كل شيء علما، ہمارے رب کا علم ہر چیز کو محیط ہے، یعنی جو ہو چکا اور جو آئندہ ہوگا سب چیزوں کو اللہ تعالیٰ ازل سے ہی جانتا ہے، لہٰذا سعادت مند وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کے علم میں سعید ہے، اور بدبخت وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے علم میں شقی ہے۔ یہ آیت ان آیات کی تفسیر ہے جن میں فرمایا گیا کہ اللہ عز و جل ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، یعنی اللہ عز و جل کا علم اور اس کی قدرت گھیرے ہوئے ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ جسم و مکان سے اور اس اعتبار سے گھیرنے اور گھرنے سے پاک ہے۔ اس کی مزید تفصیل سورہ نساء کی آیت نمبر 126 کی تفسیر میں ملاحظہ فرمائیں۔ علی اللہ توکلنا، ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا، یعنی ہم نے ایمان پر ثابت قدم رہنے اور شریر لوگوں سے خلاصی پانے میں اللہ ہی پر بھروسہ کیا۔ توکل کا حقیقی مفہوم، توکل کا مفہوم یہ ہے کہ اسباب پر اعتماد کرتے ہوئے نتیجہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیا جائے۔ توکل ترک اسباب کا نام نہیں بلکہ اسباب اختیار کرتے ہوئے مسبب الاسباب پر اعتماد کرنے کا نام ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں اونٹنی کو باندھ کر توکل کروں یا اسے کھلا چھوڑ کر توکل کروں؟ ارشاد فرمایا اسے باندھ کر توکل کرو۔ ربنا، اے ہمارے رب۔ جب حضرت شعیب علیہ السلام کو قوم کے ایمان لانے کی امید نہ رہی تو آپ علیہ السلام نے یوں دعا فرمائی، ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین، اے ہمارے رب ہم میں اور ہماری قوم میں حق کے ساتھ فیصلہ فرما دے اور تو سب سے بہتر فیصلہ فرمانے والا ہے۔ زجاج نے کہا کہ اس کے یہ معنی ہو سکتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمارے امر کو ظاہر فرما دے، اس سے مراد یہ ہے کہ ان پر ایسا عذاب نازل فرما جس سے ان کا باطل پر ہونا اور حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کے متبعین کا حق پر ہونا ظاہر ہو۔ وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون۔ ترجمہ، اور اس کی قوم کے کافر سردار بولے کہ اگر تم شعیب کے تابع ہوئے تو ضرور نقصان میں رہو گے۔ وقال الملأ، اور سردار بولے، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے سرداروں نے جب حضرت
شعیب علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والوں کی دین میں مضبوطی دیکھی تو انہیں یہ خوف لاحق ہوا کہ کہیں اور لوگ بھی ان پر ایمان نہ لے آئیں۔ چنانچہ جو لوگ ابھی تک ایمان نہیں لائے تھے انہیں معاشی بدحالی سے ڈراتے ہوئے کہنے لگے، اگر تم نے حضرت شعیب علیہ السلام پر ایمان لاتے ہوئے ان کے دین کی پیروی کی اور اپنا آبائی دین و مذہب اور کم تولنا، کم ناپنا وغیرہ جو کام تم کرتے ہو اسے چھوڑ دیا تو سن لو، تم ضرور نقصان میں رہو گے، کیونکہ اس طرح تمہیں تجارتی لین دین میں پورا تولنا پڑے گا۔ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ۔ ترجمہ، تو انہیں شدید زلزلے نے اپنی گرفت میں لے لیا تو صبح کے وقت وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، تو انہیں شدید زلزلے نے اپنی گرفت میں لے لیا۔ جب حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کی گمراہی اپنی انتہا کو پہنچ گئی اور ہر طرح سے سمجھانے، عذاب الہی سے ڈرانے کے باوجود بھی یہ لوگ اپنی سرکشی سے باز نہ آئے تو ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی وسلم۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کی لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔